حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء کرام، قائدین جمعیت علماء پاکستان اور حاضرین محفل، جمعیت علماء پاکستان کی تنظیم سازی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ضلع حیدرآباد کے الیکشن مکمل ہو گئے اور ضلع کے کارکنوں نے، ممبران نے مولانا طلعت محمود صاحب کو ضلع حیدرآباد کا صدر منتخب کیا اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنے کام کا آغاز کیا اور تحصیل کی تنظیمیں بنانی شروع کی ہیں، جس میں الحمدللہ ہمارے اعظم صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں اور مولانا محبوب صاحب سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے اس الیکشن کے بعد پہلا پروگرام تحصیل انتخابات کا منعقد ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس کو معنون کیا گیا ہے 3 عنوان کے ساتھ۔ ایک یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس بھی ہے، بچوں کی دستار بندی کے سلسلے میں دستار بندی کا جلسہ بھی ہے، اور ہمارے مولانا محبوب صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، ان کی سال ثواب کی محفل بھی۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کامل مومنوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہے، اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جو کامل مومن ہیں ان کو، جو کامل ایمان والے ہیں ان کو قول حق پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ ترجمہ اس آیت مقدس کا، یعنی دنیا کے اندر بھی مصائب آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ ایمان پر ڈٹے رہتے، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آتی، اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی جو منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں، اس میں ان کو ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے، سوال و جواب آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، دین پر، دینی احکامات پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اس کا صلہ یہ ملا کہ قبر کے اندر بھی منکر نکیر جب سوال و جواب کرتے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ صحیح جواب دیتے ہوئے چلے جاتے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، قبر میں جب ایسے مسلمان کو، استقامت والے کو رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں اس سے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، مشہور ہے 3 سوال، اور جب وہ جواب دینا شروع کرتا ہے تو صحیح جواب دے دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اس ذات کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حدیث میں آتا ہے پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ کہ یہ تیرے رسول ہے؟ تجھے کیسے پتہ کہ یہ تیرے رسول ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا تھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی ہیں، میں نے کہہ دیا یہ میرے نبی ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ تھا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا، کہ تو یہی جواب دے گا۔ جب سوال جواب مکمل ہو جاتا ہے تو غیب سے ندا آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، یہ سچا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جنتی لباس پہن لیتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے اس سے جب پوچھتے ہیں تو کہتا ہے آہ لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حالانکہ حضور کو دیکھتا تھا، جتنے کافر تو زمانے کے اندر سنتے بھی تھے بات کے کافر حضور کی شان، کہتے نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، آواز آتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے آگ کا بچھونا تیار لگا دو اور جہنمی کھڑکی کھول دو اس کو۔ اور پھر حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ہتھوڑا ہوتا ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں، اور اس سے وہ اس کے سر کو جب مارتے ہیں اور اس سے جب وہ چیختا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کی چیخ کو مشرق و مغرب میں سوائے جنات اور انسانوں کے اللہ کی ساری مخلوق اس کی چیخ کو سنتی ہے، اتنے زور سے وہ چیختا۔ اور ہتھوڑا بھی کوئی حیدرآباد کا بنا ہوا نہیں ہوتا، کوئی لوہے کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنا خطرناک قسم کا ہتھوڑا ہوتا ہے وہ کہ اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ہتھوڑا اس کو مارا جائے۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارک سے، اس قرآن کی آیت سے پتہ یہ چلا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، اور قبر کی اور حشر کی مشکلیں آسان نہیں ہوتی ہیں، ان کو دنیا میں بھی استقامت عطا کرتا ہے اپنے احکامات پر۔ مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ کسی مشکل کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی پریشانی کی پرواہ نہیں کرتے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے احکامات پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر قبر کی مشکلیں بھی ان کے آسان کرتا ہے اور حشر کی مشکلیں بھی آسان فرما دیتا ہے۔ فعال آدمی ہیں، ان کے ساتھ مولانا اعظم صاحب بھی بڑے فعال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بھائی کا ان کے آج سال ثواب بھی ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ تو رات کو ان کا انتقال ہوا تھا، جمعے کی رات تھی، جمعے کی رات تھی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جو میں نے آپ کو سنا ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت ہے، کہ سوال جواب ہوگا قیامت، اس میں کیا نام ہے، قبر میں جاتے ہی منکر نکیر سوال جواب کا، سب سے سوال جواب ہوگا، لیکن نبیوں سے سوال جواب نہیں ہوگا، شہیدوں سے سوال جواب نہیں کریں گے منکر نکیر۔ اسی طرح جو جمعے کی رات مرے گا یا جمعے کے دن مرے گا اس سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور بعض اللہ کے ولی تو ایسے شان والے ہیں، قربان جاؤ، جن سے سوال جواب ہوگا تو وہ جواب بھی اپنی شان سے دیں گے۔ ایک اللہ کے ولی کے حال میں لکھا ہے کہ منکر نکیر آ گئے سوال کرنے کے لیے، من ربو کہاں، کون ہے تیرا رب؟ ولی نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ان کے نکیر کو سوال دے رہا ہے وہ اللہ کا ولی، کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کون سا رب ہے، ساری زندگی اس کا نام لیتا رہا ہوں، اس سے پوچھو، وہ مجھے اپنا بندہ کہتا ہی نہیں بیٹھا۔ سینئر نائب صدر نصیب اللہ، تحصیل کے سینئر نائب صدر نصیب اللہ، سٹی کے تحصیل تو جو ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی سوال جواب کی۔ پھر تو وہ سوال کرتے فرشتوں سے، تم کیا مجھ سے سوال کر رہے ہو، اس سے پوچھو کہ وہ بھی مجھے اپنا بندہ کہتا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے
پھر آواز آئی، رب نے فرمایا یہ تو میرا خاص بندہ ہے، اس سے کیا سوال کر رہا ہوں، لے جاؤ اس کے لیے جنت میں لے جاؤ اس کو، کھول دو اس کے دروازے کو۔ ان کو ناز ہوتا ہے کہ ہم نے رب کی عبادت کی ہے، رب کی اطاعت کی ہے، ساری زندگی اپنی انا کو مارا، اپنی خواہشات کو مارا، اپنی نفسانی خواہشات کو مارا ہے، اس کے لیے مارا ہے، وہ راضی نہیں ہوگا، پھر وہ راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے جنت کے دروازے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اطاعت میں گزاریں، عبادت میں گزاریں۔ یہ بھی عبادت ہے جو ہم نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آئے جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہوں، اس کے رکن بنیں، اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھا کر آپ جائیں گے تو سمجھ لیجیے عبادت کے اندر شمار ہوگا، وہ آپ کا قدم ثواب ملے گا آپ کو، جس کے لیے کام کریں گے آپ جمعیت علماء پاکستان کے لیے۔ اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ صاحب پتہ نہیں آپ کا بندہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں آپ الیکشن میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ بھائی اس الیکشن میں کامیاب ہو نہ ہو، ہمیں تو وہاں کی کامیابی دیکھنی ہے، قبر میں اور حشر کی کامیابی دیکھنی ہے۔ جو اس کے اندر حصہ لے گا انشاءاللہ اس کی قبر کی مشکل بھی آسان ہوگی، حشر کی مشکل بھی آسان ہوگی۔ اس لیے کہ یہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد ہے، جس کے لیے میرے آقا تشریف لائے، جو حضور نے نظام قائم کیا تھا، جو سکھایا حضور نے ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان کو اور علی کو کہ یہ ہے نظام نافذ کرو، اور خلافت راشدہ میں نظام نافذ کر کے دکھایا۔ دنیا مان رہی ہے، یورپ والے مان رہے ہیں، یہود اور نصارہ مان رہے ہیں، اپنی کتابیں لکھتے ہیں، کتاب میں سب سے پہلے عمر کا نام ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تمہارے بھی تو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تم نہ امریکہ کے کسی بادشاہ کا نام لے رہے ہو، نہ برطانیہ کے کسی بادشاہ کی، عمر کا کہنے لگے عمر نے جس شان کی حکومت کی ہے کسی نے ایسی شان کی حکومت ہی نہیں کی۔ اغیار مان رہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے جو نظام دیا تھا انہوں نے وہ نظام نافذ کیا تھا۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہی نظام نافذ ہے۔ جب تک وہ نظام نہیں آئے گا نا، یہ کرپشن پاکستان میں ختم نہیں ہوگی۔ یہ سب ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، جب آتے ہیں تو اپنے لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں اور دوسروں کو پکڑتے ہیں۔ اس طرح ختم نہیں ہوتی کرپشن، اس طرح ختم ہوتی ہے کہ اگر عمر کا بیٹا بھی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ نظام آ جائے نا، یہاں تو کوئی ساتھی ہو اس کو کیا نام ہے جیل نہیں جانے دیتے، یہ ہمارا ساتھی ہے، بیٹا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہاں امیر المومنین کا بیٹا ہے، عمر بن الخطاب کا بیٹا ہے، جس کے نام سے یورپ کانپتا تھا، جنرل عمر کے نام سے تو یاد کرتا تھا، اس کے بیٹے پر جرم ثابت ہو گیا ہے، عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے اوپر کوڑے لگا دیے گئے، سزا سنا دی گئی بلکہ اس پر عمل درآمد ہو گیا سزا پر۔ عمر نے یہ نہیں کہا کس کی ہمت ہے کہ میرے بیٹے کو تم نے سزا دے دی۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ یہ چاہ رہے ہیں ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے، دوسرے دن سب صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر جو بھی آتا ہے وہ اپنوں کو بچاتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، اس طرح نظام نہیں آئے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا کوئی یا بیگانہ ہو یا اپنا ہو، جو کرپشن کرے گا اس کو ہم پکڑیں گے، دیکھیے دوسرے دن امن ہو جائے گا، دوسرے دن پیسہ آ جائے گا، جہاں جہاں کا ہے سب پیسہ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر کبھی بھی کیا نام ہے کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ عطا کرنا اس رب کا کام ہے۔ ہمارے لیے صرف ذمہ داری یہ ہے کہ تم کوشش کیے جاؤ، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، قیامت کی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی جد و جہد کر رہے ہیں اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ جو ہماری تنظیم بنی ہے اس تحصیل کی، جس میں ہمارے اعظم صاحب صدر بنے ہیں، نصیب صاحب وہ نائب صدر ہیں، نصیب صاحب قاری نصیب اللہ صاحب ماشاءاللہ، یہ جناب نائب صدر ہیں، اور ہمارے محبوب صاحب ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور باقی تنظیم بھی ہے ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ آپ آزاد تعاون کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گا ایک دن نظام مصطفیٰ آ کر آئے گا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔